آپ نے امام الذہبی کی کتاب اگر کبھی پڑھیں دلائل النبوہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے علاوہ کئی معجزے، آئی تھنک اٹس مور دین 1000 معجزے بیان کیے ہیں امام الذہبی نے. انہیں میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ جو ایکسکلوسively رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے تو 1000 پلس بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن سکتے تھے جو کوئی اور انسان نہیں سن سکتا تھا. اس لیے کہ آپ کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اگر تم وہ سن لو جو مجھے سنائی دیتا ہے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور کھانا پینا چھوڑ دو. یعنی آپ کو قبر میں مردے کو جب عذاب دیا جاتا ہے تو آپ کو وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی جو آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کو نہیں سنائی دی تھی. اسی طرح سے آپ کو اور بھی کئی چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیبلز کا تسبیح کرنا سننا. پیبلز تسبیح کر رہے تھے اور رسول اللہ سن رہے تھے اور باقی کسی صحابہ کو سنائی نہیں دے رہا تھا جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا. اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ سکتے تھے جو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ آپ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، کاف سے، چھوٹی کاف سے، کسوف کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ الکسوف. سورج سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، سورج گرہن کے وقت صلاۃ الکسوف کاف سے کسوف پڑھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے. اب صلاۃ الکسوف بہت لیندی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے. اتنا لمبا، اتنی لمبی وہ نماز ہوتی تھی جب تک کہ وہ پورا سولر ایکلپس ختم نہیں ہو جاتا. آپ اپنی نماز طویل کرتے تھے. اب جب طویل نماز ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے سے اس لیے بول دیا ڈسکلیمر، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صحابہ نے اپنی نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے یہ کیسے دیکھا. تو اب جب آپ اٹس ویری نیچرل، اب جب بہت لمبا قیام امام صاحب کر رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے صرف سن رہے ہیں تو آنکھیں تھوڑی آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، صلاۃ الکسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. جب آپ نے صلاۃ الکسوف مکمل کر لی تو صحابہ نے پوچھا، جو فرسٹ رو میں آپ کے ساتھ پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے نماز کی حالت میں ایک مرتبہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر آپ نے ہاتھ اپنا پیچھے واپس کھینچ لیا. پھر ایک دفعہ آپ قدم میں ایک قدم پیچھے آئے، پھر آپ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی، لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ. اللہ کے رسول نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور میرے قریب لائی گئی تھی. اتنی قریب لائی گئی تھی کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کا ایک پھل توڑ لوں. یعنی آپ کو وہ جنت نہ صرف نظر آئی بلکہ آپ نے اس انٹینشن سے کہ آپ پھل توڑ لیں اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا اگر میں وہ پھل توڑ لیتا تو تم ساری زندگی وہ پھل کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا، مگر آپ نے توڑا نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو تم نے مجھے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا تھا ایک قدم، وہ اس لیے کہ جہنم مجھے دکھائی گئی تھی اور جہنم کو دیکھ کر میں نے ایک قدم اپنا پیچھے کیا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اتنی بھیانک تھی کہ جہنم خود اپنا ایک حصہ کھائے جا رہی تھی. جیسے جو چیز جلتی جاتی ہے وہ ایشز میں کنورٹ ہوتی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنا قدم پیچھے اس لیے کیا تھا کہ جب جہنم اپنے آپ کو کھاتی جا رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائی. اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سر گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور احادیث کے ساتھ ساتھ سیرت کا واقعہ آتا ہے، سراقہ ابن مالک جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک دفعہ قتل کے ارادے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے. اب جب یہ پیچھے سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک تھی. حضرت ابو بکر کی نریشن آتی ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ پیچھے سراقہ ہے اور آپ نے سر گھما کر بھی نہیں دیکھا. یعنی یہ وہ آپ کی عطا میں سے عطا تھی کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوسیولی معجزات دیے گئے تھے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک
آپ کا سویٹ، اس میں فریگرنس تھی. کس کی فریگرنس تھی؟ مسک کی فریگرنس تھی. مسک از بیسیکلی گلینڈولر سیکریشنز ہوتی ہیں گزیل یا ڈیئر کی، جو بہت ہائی کوالٹی کا ہرن ہوتا ہے، اس کی ناک کی میوکس گلینڈولر سیکریشنز ہوتی ہیں جس سے مسک پرفیوم بنتی ہے. اور آج بھی دنیا کی ایکسپینسو پرفیومز کے اندر آپ کو مسک کا جو ہلکا سا ٹچ ہے وہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہا کرتے تھے آپ کے پسینے میں مسک کی خوشبو تھی. اور مدینہ کی عورتیں خواہش کرتی تھیں کہ کسی طرح سے ہمیں وہ کرتا جو آپ کا اتارا ہوا ہے وہ مل جائے تاکہ ہم اپنے گھر کو اس خوشبو سے معطر کریں. آپ اپنے گھر میں لبان لگاتی ہیں، آپ اپنے گھر میں ایئر فریشنر کرتے ہیں بیکاز یو نیڈ دیٹ وائب جو اچھی خوشبو کی آتی ہے. سوچیں اللہ کے رسول کے پسینے میں مسک کی خوشبو تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شفا تھی. اب کسی بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو اس بیمار کو شفا مل جاتی تھی. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، سارے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والے. سوچیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے اور کوئی گنجا ہوتا تو ضرورت نہیں تھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے میں. ایک شخص گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر کسی ایکس وائی زیڈ ریزن سے ہاتھ پھیرا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس لیے پھیرا کہ اس کے بال نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ شفا تھی. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ دن کے بعد اس کے بال گرو ہونا شروع ہو گئے، اتنے کہ پھر اس کے سارے بال گروتھ کے ساتھ پورے پراپرلی نکل آئے. ایک صحابی ہے ابو قتیدہ ان کا نام آتا ہے. ابو قتیدہ ایک مرتبہ کنویں میں گر گئے. اور آپ کو پتا ہے کنواں کم سے کم جب صحرا میں بنتا ہے 60 to 70 فیٹ ہائٹ پر ڈگ کرتا ہے، اتنا نیچے جاتے ہیں زمین کے، ڈپینڈنگ اپون دا واٹر ٹیبل 60 to 70 یا 100 فیٹ تک جاتا ہے. تو ابو قتیدہ ایک مرتبہ کنویں میں گر گئے. بچت ہوئی، زیادہ ان کو نقصان تو نہیں ہوا بٹ ان کا ریٹنا ڈسپلیس ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کا ریٹنا ڈسپلیس ہو جاتا ہے، تو ان کا ابو قتیدہ کا ریٹنا ڈسپلیس ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. آپ ڈاکٹر نہیں تھے، آپ اس کو سمجھیں، آپ طبیب نہیں تھے، آپ نے طب نہیں پڑھا ہوا تھا، آپ کے پاس کوئی میڈیسن کی ڈگری نہیں تھی. دیٹ واز ایکسکلوسیو معجزات، اللہ کی عطا. آپ کے پاس ابو قتیدہ کو لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھیں، ان کا ریٹنا ڈسپلیس جو ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اینڈ ہی واز کمپلیٹلی ہیلدی فرام ویژن پرسپیکٹو. اس کے بعد ان کا ویژن کبھی جو تھا وہ کمزور نہیں ہوا. اس طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رمد ہو گیا. رمد از کنجکٹیو وائرس، یہ جو پنک آئیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں، تو وہ رمد کا ایک دفعہ حضرت علی کو جو تھا وہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کو شفا دے دی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چلنے میں ایک ایکسٹرا آرڈینری انداز دیا ہوا تھا. اٹس ناٹ لائک کہ جس میں آپ بریتھ لیس ہوتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کن نجری و نبی یمشی، یعنی اگر آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا ہوتا تھا، اگر ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے رسول اللہ چل رہے ہوتے تھے اینڈ وی آر لائک رننگ آلموسٹ. جیسے کوئی انسان بہت تیز چلتا ہے تو آپ اس کو کیچ کرنے کے لیے ہلکا ہلکا تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں، برسک واک کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی چال تھی، آپ کی واک ایسی تھی. بعض صحابہ کہتے ہیں آپ کی واک ایسی تھی جیسے آپ کسی سلوپ سے نیچے اتر رہے ہیں. بریک نہیں لگتی نا آپ کو، آپ جب سلوپ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ناردرن ایریاز جاتے ہیں اور آپ واپس پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بریک نہیں لگ رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول سیدھی سڑک پر بھی ایسے چلتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی سلوپ سے نیچے آ رہے ہیں. پھر آپ کا بہادر ہونا ایکسٹرا آرڈینری تھا. اب یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو آیت نمبر 7 سے پہلے آ رہی ہیں، اور ذہن میں رکھیں یہ ایک وہ بچہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے جو یتیم تھا. اور یتیم ہمارے معاشرے کے یتیم زیادہ تر بڑے انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ ان کو گرو نہیں ہونے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادا کہ آپ ایکسٹرا آرڈینری اسٹیمنا رکھتے تھے، فزیکل اسٹیمنا. آپ نہایت بہادر تھے. ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت میں بہت ان یوزل بلاسٹ یا کوئی آواز سنائی دی، ان یوزل. اب مثال کے طور پر رات کے 2 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہوں گے، آپ سو بھی نہیں رہی، چلیں جاگ رہی ہیں فار ایکس وائی زیڈ ریزن، بٹ آپ کو باہر روڈ پر فائرنگ کی آواز آتی ہے. آپ کیا کرتی ہیں؟ اسپونٹینیسلی کیا کرتے ہیں؟ سب باہر جاتے ہیں یا دروازے؟ اسپونٹینیس ہے نا، دس از اسپونٹینیس نیچرل ریئیکشن. جب کوئی بہت ایسی ایکسپلوسو قسم کی آواز آتی ہے انسان نیچرلی کمرے میں بند ہوتا ہے. تو یہی ہوا، مدینہ میں ایک بڑا بلاسٹ ٹائپ آواز کوئی آئی تو
تو جتنے بھی مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے اس آواز کو سنا سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، ایک دم سے سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، ابو طلحہ کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، اس پر سیڈل بھی نہیں تھا ابو طلحہ کے گھوڑے پر۔ اگر آپ نے کبھی ہارس رائڈنگ کی ہے سیڈل کے بغیر، بہت مشکل ہوتا ہے گھوڑے پر بیٹھنا۔ آپ سیڈل کے بغیر گھوڑے پر بیٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور اس کو دوڑاتے ہوئے اس ڈائریکشن پہ اپنے حساب سے گئے جہاں سے آپ کو لگا تھا آواز آئی۔ تسلی کر لی جب کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جب مکمل تسلی ہو گئی پھر واپس آئے اور لوگوں سے کہا لن تراہو لن تراہو، ڈو ناٹ بی افریڈ آف اٹ، دیر از نتھنگ، میں نے دیکھ لیا ہے، تسلی کر لی۔ اتنے بہادر تھے کہ خود جا کر دیکھا، آ کر باقیوں کو بھی کمفرٹ دے دی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ کہتے کوئی لگ رہا ہے کوئی روف پر چل رہا ہے رات میں 2 بجے، 4 کمروں میں چھپ جائیں گے، کوئی ایک بہادر ہوتا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں کون۔ اب وہ جو ایک دیکھ کر آتا ہے بہادر کون ہے، جیسے وہ واپس آ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی والی حالت ہے کہ جو ایک کریجیس انسان ہوتا ہے وہ باقیوں کے خوف کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کریج، یہ بہادری موجود تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نریشن آتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں میں نے ہر غزوے میں یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا مقابلہ بالکل شروع کی صفوں میں کیا کرتے۔ ہماری طرح کے لیڈر نے سپاہیوں کو بھیج دیا آگے شہید ہونے کے لیے، اور خود بیٹھے ہیں پیچھے ٹھنڈے آفیسز کے اندر، جاؤ جا کے تم شہید ہو جاؤ، ہم یہیں بیٹھ کر پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہو کر بہترین طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں جہاں جب بھی جنگ انٹینسیفائز ہوتی تھی، جنگ میں ایک انٹینسٹی آتی تھی اور لوگ شہید ہونے لگ جاتے تھے یا لوگ مارے جانے لگ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے فیس ٹو فیس آ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم میں سے بہت سے صحابہ رسول اللہ کو شیلڈ بنا لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تو بہت سے صحابہ، ہر طرح کے صحابہ ہوتے ہیں نا، بعض وہ صحابہ بھی تھے، وہ صحابیات بھی تھیں جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر کھائے کہ اللہ کے رسول کو تیر نہ لگے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو جنگ میں تو آ گئے اس لیے کہ ایمان تھا، جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو ہم کیسے نہ جائیں، ایک لحاظ میں چلے گئے۔ بٹ جب دشمن سامنے آ گیا اور دشمن طاقت لے رہا ہے تو ڈر جاتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو شیلڈ بنا لیا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو اسلام کی خوبصورتی بھی نظر آئے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا کرے، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز اتنے سکون سے پڑھتی ہوں تو میرے سب بہن بھائیوں کو چاہیے کہ بالکل میری طرح رول ماڈل مجھے بنا کر نماز پڑھیں، یہ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ان کے حق میں دعا کریں، آپ اپنا اخلاق اتنا اچھا کر لیں کہ ان کا بھی دل کرے آپ کے عمل کو دیکھ کر اسلام کی خوشبو محسوس کریں۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر ایک انسان اپنے ایمان میں اپنی طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں، یہ تو دنیا کی میں نے آپ کی بہت چند آپ کے معجزے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بے تحاشا معجزے اللہ کے رسول کے اس طرح کے احادیث میں ملتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اسی عطا کے اندر جو اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا اس میں ایک یہ ہے کہ سب سے زیادہ فالوورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان سب میں سب سے زیادہ فالوورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اٹس ویری لاجیکل، اس لیے کہ باقی سب کی رسالت اور نبوت اور پروفٹ ہوڈ ٹائم باؤنڈ ہے، آپ کی پروفٹ ہوڈ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، آپ کی پروفٹ ہوڈ کو انلمیٹڈ کیا گیا ہے ٹل دا ٹائم قیامت ٹائم نہیں ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ کے فالوورز تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، پلس ایک اور ایج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے جو اسی عطا میں آتا ہے، آپ کی امت کے 70,000 مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اعجاز، یہ انعام کسی نبی، کسی رسول کے امتیوں کو نہیں دیا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے 70,000 امتی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا 70,000، ان کو لگا ہوگا یہ کیا اللہ کے رسول ہے تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے ہر انسان نے 70,000 کا حق ہوگا۔ And when you will calculate
اٹ ول بی 4 ارب 90 کروڑ 70 ہزار. 4 ارب مسلمان بغیر حساب کے. میں نے آپ کو حضور رسول اللہ کی حدیث کا ایک کیلکولیشن دے دیا، بیکاز آپ نے کہا تھا 70 ہزار بغیر حساب کے جائیں گے، ہر ایک نے آگے 70 ہزار کا ہاتھ پکڑا ہوگا. سو اٹس بیسیکلی 4 ارب 90 کروڑ 70 ہزار یہ والا فگر بنتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے.